اور بڑائی اختیار کرنے والا ہے، اترانے والا ہے۔ تو اس کا آیت میں آگے آیا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ عنقریب کل ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون بڑا اختیار کرنے والا ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، اور بے شک ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں جو ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوگا۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، کہا گیا صالح سے کہ بس تو ان پہ نگاہ رکھو اور صبر کرو۔ وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو خبر دے دو کہ پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن یہ لوگ پانی پئیں گے۔ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور ہر پانی پینے والے کو اپنی باری میں موجود رہنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور اس پر اپنے ایک ساتھی کو آواز دی اور اس نے پکڑ کر اونٹنی کو اس کی کوچیں کاٹ دی۔ کوچے کے مراد ہے، میں نے پھر لغت دیکھی، کوچے کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو گھٹنے کے نیچے کی جگہ، یعنی پیر کاٹ دیے اس کے نیچے سے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً وَاحِدَةً، کہ پس ہم نے ان کے اوپر ایک سخت چیخ کو مسلط کر دیا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُعْتَظِرِ، کہ پھر وہ باڑے والے کے بھوسے کی طرح چور چور ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واقعے لیے آسان کر دیا ہے، کہ واسطے ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اور اس کے بعد چوتھا سلسلہ ہے قوم لوط کے بارے میں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کہ قوم لوط نے ڈرانے کو جھٹلایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط، کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھیجی سوائے آل لوط کے، سوائے آل لوط کے، یعنی لوط کے پیرووں کو ہم نے بچایا۔ اس میں نَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، کہ صبح کے وقت ہم نے ان کو بچا لیا۔ نعمةً من عندنا، کہ نعمت تھی ہماری طرف سے ان کے اوپر۔ کذالک نجزی من شکر، کہ اسی طریقے سے ہم ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو ہمارا شکر اختیار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، کہ یقیناً لوط اور جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ڈرانے سے انکار کیا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے ان کے مہمانوں سے اپنے غلط مطلب کی خواہش کی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ بس تو پھر ہمارے عذاب کو جو ہے وہ چکھو، ہمارے ڈرانے کے مزے کو تم چکھو۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد۔ اس کے بعد وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اور پھر صبح کے وقت ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آ گیا جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ بس تم مزہ چکھو ہمارے عذاب کا اور ہمارے ڈرانے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو سورہ قمر کی 9ویں آیت سے 40ویں آیت تک مغضوب قوموں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں اس بات کا بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ تصور کریں کہ کوئی قوم ایسی ہے جو اس بات پر اصرار کرتی ہے قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، عشرے ہوتے ہیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ صریحاً کفر ہے اللہ کا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی ہم بردیدی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے تک محدود نہیں، میں آپ سے عرض کروں، مسلمانوں کو عادت ہی پڑ گئی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی جو پچھلی قوموں کی تھی۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہر آدمی جانتا ہے، تجربہ کر لیجئے۔ آپ کو اپنے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھوانا ہے، چھوٹا بچہ آپ کا ہے، آپ کسی مولوی صاحب سے کہیے، گزارش کیجیے کہ صاحب آ کے ہمارے بچے کو قرآن شریف پڑھا دیا کیجیے۔ تب ایک تو وہ یہ پورا قرآن شریف نہیں لیں گے، اس کو چھوتے ڈرتے ہیں، تو کہیں گے پارا لے آئیے آپ قرآن شریف کا۔ اور کون سا پارا؟ 100% ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ تجربہ کر لیجئے۔ تو مولوی صاحب کہیں گے پارا آم کا پارا لے آئیے، 30واں پارا لے آئیے۔ یعنی شروعات قرآن کے پڑھانے کہاں سے ہوگی؟ 30ویں پارے سے۔ وہ اللہ نے کون سا پارا پہلے رکھا ہے؟
پہلا پارہ رکھا ہے۔ تو کیوں؟ جب اللہ نے پہلا پارہ قرآن شریف میں رکھا، یہ جو ترتیب قرآن کی ہے اللہ کی بتائی ہوئی ہے، من جانب اللہ آئی ہے، تو اس میں تو ہے پہلا پارہ پہلے، اور آپ پڑھوائیں گے بچوں کو 30واں پارے سے، تو کیوں ایسا ہے؟ کیا ضرورت ہے برتری کرنے؟ کیا غور نہیں کیا تھا آخر پہلے پارے میں کیا خصوصیت ہے جو اللہ نے پہلے رکھ دیا اس کو؟ کبھی آپ غور کیجئے، آپ پڑھیے، اٹھا کے دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو سورہ حمد جو سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، ہم آپ بتا دیتے ہیں، اس سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ 3 کیٹیگریز بتا دی گئی انسانوں کی، 3 کیٹیگریز۔ پڑھ لیجیے، پارہ اٹھا لیجیے، قرآن شریف رکھا ہے، آپ دیکھیے۔ پہلی کیٹیگری متقین کی ہے، ان کی صفت بیان کر دی گئی۔ دوسری کیٹیگری میں کافر ہیں، اور جو بدترین کیٹیگری ہے یعنی کافر سے بدتر، وہ کیٹیگری منافقین کی ہے۔ اس کی زیادہ آیتیں آپ کو ملیں گی، ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، اور ان صفتوں میں آپ کو جانا چاہتا ہوں جہاں اس میں بتایا گیا منافقین کی جہاں پہچان بتائی گئی، 2 چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک جگہ پہ کہا گیا، ایک ہی چیز سے متعلق 2 مثالیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس نے آگ جلا دی، روشنی ہو گئی، اور اگر ہم اس کو ہٹا دیں اس روشنی کو جو آگ کی ہے، تو وہ اندھیرے میں کھڑے، ان کو کوئی راستہ نہیں سجھائی دیتا۔ تو دوسری مثال دی گئی تھی کہ بہت اندھیری بدلی چھائی ہوئی، ایک دم اندھیرا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تو ڈر کے مارے کڑک سے کانوں میں انگلی دے لی ہے، بجلی چمکتی ہے، ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، چل پڑتے ہیں، اور جہاں اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھٹک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی پہچان 2 انداز سے بتا دی گئی کہ یہ وہ ہیں کہ جو چلنے کے لیے باہر کی روشنی پر بھروسہ کرتے ہیں، خود ان کے اندر کچھ نہیں ہے، خود ان کے اندر نہ تو روشنی ہے، نہ ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے، باہر پر منحصر کرتے ہیں، باہر سے چمک آ گئی چل دیں گے، نہیں ہے تو کھڑے ہو۔ تو متقی اور مومن کی صفت یہ نہیں ہے، اس کو اللہ نور عطا کرتا ہے، اس میں وہ چلتا ہے، وہ باہر سے منحصر نہیں ہے۔ اللہ پر اگر بندہ بھروسہ رکھے، اس کی کتاب سے رجوع کرے، اس کی فرمانبرداری اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے سامنے پیش ہونے والی منزل سے ڈرے، خوف الہی کا جذبہ اس کے ساتھ ساتھ رہے، تو اللہ کی ہدایت بھی اس کے شامل حال ہوگی، وہ کسی پر منحصر نہیں ہوگا۔ یہی ہم کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا، اللہ کی ہدایت کا، تو اتنی آیتوں کے بعد 9ویں آیت سے اور 40ویں آیت، اور اس کے بعد پھر 41ویں 42ویں آیت میں آل فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے بعد 43ویں آیت میں ایک سوال ہے، کفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے جھٹلانے والے جو ہیں، جو تم میں جھٹلانے والے ہیں، کیا وہ پہلے والوں سے بہتر ہیں؟ ام لہم براءۃ فی الزبر، کہ کیا ان کو پچھلے کسی صحیفے یا کتاب میں امان نامہ لکھ دیا گیا ہے، ان کو معافی نامہ دے دیا گیا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جو آج جھٹلانے والے لوگ بھی ہیں، کیا وہ پہلے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان سے بہتر ہیں، یا کیا ان کو کہیں امان نامہ لکھ کے دے دیا گیا، نہیں تم جو بھی نافرمانی کرتے رہو گے اللہ کے، تم پہنچ جاؤ گے جنت میں؟ کہاں ہے یہ؟ تو اصل چیز ہدایت و گمراہی کی یہ ہے کہ جہاں بندے کو اس بات سے بے پرواہ کر دیا جائے کہ اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہی ضلال مبین ہے، یہی کھلی گمراہی ہے۔ تو جہاں اس منزل کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، انسان کو اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دی جائے، اس کو خوف دلایا جائے، اس کو اطاعت الہی کے راستے پر آنے کی دعوت دی جائے، تو یہ ہدایت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو وہ تمام عقائد